الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ سورہ حجرات مدنی صورت ہے۔ حجرات حجرے کی جمع ہے۔ حجرہ چھوٹی سی رہائش گاہ کو کہا جاتا ہے، جسے ہمارے ہاں کوارٹر بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی تعمیر فرمائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ازواج مطہرات کے لیے حجرات تعمیر فرمائے، جہاں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رہتی تھی، اور اسی حجرے کے ایک طرف حضرت فاطمہ کا حجرہ ہے اور ایک طرف حضرت سودا کا حجرہ ہے۔ تو اسی جگہ پر تقریباً میرے خیال میں 2 لائنوں میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے حجرات تھے۔ اس صورت میں چونکہ حجرات کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ یہ مدنی زمانے کے تقریباً اخیر میں نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کے بعض مضامین ایسے ہیں جو تقریباً 9 ہجری میں نازل ہوئے تھے، تو گویا اسی زمانے کے آس پاس یہ صورت نازل ہوئی۔ اس سے پیچھے 2 صورتیں آپ نے پڑھی، سورہ محمد اور سورۃ الفتح۔ ان دونوں صورتوں میں جہاد کے احکامات تھے، یعنی ان دونوں صورتوں میں اصلاح عالم کی نصیحتیں تھیں کہ دنیا کی اصلاح کیسے کی جائے گی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے قوانین بیان فرمائے ہیں جن سے اصلاح معاشرہ ہوتا ہے۔ جہاد کے ذریعے مسلمان دنیا فتح کرتا ہے، پھر اپنا معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ اب اپنے معاشرے کو تشکیل دینے کے بعد ترقی کیسے دینی ہے، تو اس حوالے سے اس صورت میں کچھ بنیادی احکامات موجود ہیں۔ اس کے آغاز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر مشتمل احکام موجود ہیں کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے سلسلے میں کن کن احکامات کا پابند ہے۔ آگے جا کر پھر مسلمانوں کے کچھ معاشرتی احکامات کا بیان ہے کہ اگر مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اگر کبھی کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ اختلاف سے بچاؤ کے لیے اللہ نے کچھ احکامات دیے، یعنی وہ تمام چیزیں جن سے بھائی چارے پر حرف آتا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ہے، یا ایک دوسرے کی غیبت کرنی ہے، یا طعنہ زنی ہے، اس قسم کے وہ تمام برے افعال جن کی وجہ سے بھائی چارہ ٹوٹتا ہے، لوگوں کے دلوں میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس صورت کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان پر پابندی لگائی۔ اور بالکل آخر میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو ابھی پوری طرح مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہوئے تھے، تو ان سے خطاب کر کے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کی چلن کچھ اور ہوتا ہے، ان کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس تمہید کی روشنی میں اب اس کا ترجمہ دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ خودرائی اور خود غرضی کو دبانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی بالادست کے تابع کر دے، یعنی اپنی انا کو کسی کے آگے جھکائے، معیار یہ مقرر کرے۔ اور مسلمان کے لیے معیار یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے جھکا دو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگے نکلنے کا تصور بھی نہ کرو۔ اس سے پیچھے ایک اور جگہ آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا کہ مومن اور مرد یا مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس معاملے میں مومن مرد یا عورت اپنی رائے زنی کریں۔ یعنی اگر کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے
تو پھر مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، اس کے پاس اپنی رائے کا اختیار نہیں رہتا، اس نے اس معاملے کے بارے میں اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا ہی ہوتا ہے۔ اس آیت میں ایسے معاملے کا ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ یہاں ان آیات میں اس سے آگے بڑھ کر یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر کسی معاملے میں اللہ کا حکم نہیں بھی ہے تو وہاں پر بھی مومن مرد اور عورت کا کام یہ ہے کہ وہ یہ تلاش کرے کہ اس معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس معاملے کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، اس میں مومن نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اور اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی اس نے اس معاملے سے گزرنا ہے اور اپنی زندگی کا وہ کام کرنا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ مومن کو خودرائی کا اختیار نہیں ہے، مومن اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اس نے اپنی زندگی اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی بسر کرنی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کسی معاملے میں اپنی رائے چلانا، اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا۔ بعض حضرات نے اس آیت کے ذیل میں شان نزول بھی ذکر کیا ہے۔ قبیلہ بنو تمیم عرب کا ایک معروف قبیلہ تھا، یہ جب مسلمان ہوا تو ان کے سردار کی تعیین کا مرحلہ تھا۔ اس زمانے میں چونکہ قبائلی کلچر تھا، ہر قبیلے کا اپنا سردار ہوتا تھا، عرب میں مرکزی حکومت نہیں تھی، جو قبائلی سیاست تھی اس کے مطابق عرب کا نظام چلتا تھا، ہر قبیلے کا اپنا نظام ہے، اپنا سردار ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ایک مرکزی حکومت قائم فرمائی، اب جس قبیلے نے مسلمان ہونا تھا تو وہ گویا کہ ریاست مدینہ کی اطاعت کا دم بھرتا تھا کہ میں اب مدینہ طیبہ سے صادر ہونے والے احکامات کو قبول کروں گا، مرکزی حکومت کے دائرے میں آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے سردار کی از سر نو تعیین فرماتے تھے کہ پہلے تو قبیلے کا اپنا سردار ہے، اپنا نظام ہے، اب وہ ادھر مدینہ طیبہ میں مرکزی حکومت کا حصہ بن رہا ہے تو اسے پھر مرکزی حکومت کے احکامات ماننے ہوتے تھے، ظاہر ہے وہ احکامات اللہ اور اس کے رسول کے ہوتے تھے۔ تو کبھی کبھار آپ علیہ السلام سابق سردار کو برقرار رکھتے تھے اور کبھی سردار تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ تو جب قبیلہ بنو تمیم مسلمان ہوا تو آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، مجلس لگی ہوئی تھی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ان کا سردار فلاں کو بنانا چاہیے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا قعقاع بن معبد کو بنانا چاہیے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ ان کا سردار فلاں شخص ہونا چاہیے، وہ زیادہ موضوع ہے، اقرع بن حابس کا نام انہوں نے لیا۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تم تو ہر وقت میری مخالفت کرتے ہو۔ حضرت عمر نے بھی کوئی عذر پیش کیا تو ان دونوں بزرگوں کے آپس کے مکالمے کی وجہ سے ان کی آوازیں کچھ بلند ہو گئیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان آیات میں تنبیہ فرمائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب سکھائے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ کر آپ کی آواز سے تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگلی آیت میں اس کی مزید وضاحت آئے گی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی تقویٰ کا اولین تقاضا ہی یہ ہے کہ دربار رسالت کے آداب کا لحاظ رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند مت کیا کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ہی ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو کہ جہر بعضکم لبعض،
جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہاں یہ نصیحت کی گئی کہ پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں اس سردار کی تعیین میں مشورہ دیتے ہوئے دونوں حضرات کا آپس میں کچھ مکالمہ ہوا، گفت و شنید ہوئی، اور لاشعوری طور پر ان کی آوازیں کچھ بلند ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا، اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ دیکھو پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ یہاں اولین مخاطب ابو بکر و عمر ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اعمال کیا تھے؟ السابقون الاولون میں سے ہیں، اولین زمانے میں مسلمان ہوئے ہیں، اسلام کے لیے ہر مشکل جھیلی ہے۔ ابو بکر صدیق نے اپنا تمام مال اسلام کے راستے میں قربان کیا، بدنی ہر قسم کی قربانی دی ہے، بدر میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے، خندق میں شریک ہوئے، اور بہت سارے جہاد کی مہمات میں شریک ہوئے۔ اتنے بڑے بڑے اعمال ان کے نام اعمال میں ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز بلند کرو گے تو یہ تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یعنی دربار رسالت کے آداب کا معاملہ اس قدر نازک ہے، اس قدر حساس ہے کہ وہاں اگر تھوڑی سی بھی بے ادبی ہوئی، بے ادبی کا شائبہ بھی ہوا تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ خبر نہ ہونا یہ اس سے بڑی سزا ہے۔ اگر خبر ہو جائے کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے تو انسان توبہ کر لیتا ہے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور تمہارا نامہ اعمال صاف ہو جائے گا، تمہارے نامہ اعمال میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام اس معاملے میں بہت حساس ہوئے۔ حضرت عمر پھر بہت پست آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گفتگو کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات ان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ تم نے کیا کہا۔ ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی تھے، ان کی آواز فطری طور پر کچھ بلند تھی، تو جب انہوں نے یہ آیت سنی تو یہ گھر بیٹھ گئے، دربار رسالت میں آنا ہی چھوڑ دیا کہ میری آواز تو ویسے ہی بلند ہے، میں جب بولوں گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے میری آواز اونچی ہو جائے گی، اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو گھر میں بیٹھ گئے۔ تو ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی غیر حاضری کو محسوس فرمایا اور آپ نے پوچھا کہ ثابت نظر نہیں آ رہے۔ ان کے پڑوسی تھے غالباً حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ میرے پڑوسی ہیں، میں ان کی خبر لے کر پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ بیمار ہیں یا کیا معاملہ ہے۔ حضرت معاذ ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم مجلس نبوی میں نہیں آ رہے؟ تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ میری تو آواز بلند ہے اور حکم ہے کہ آواز بلند نہیں کرنی، تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ میرے اعمال ہی کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میری تو آواز بلند ہوتی رہی ہے اور میرے تو اعمال ضائع، میں تو گویا جنت سے محروم ہو گیا، تو انہوں نے اس طرح کے خدشات کا اظہار کیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اسے کہو کہ تم آؤ، تم جنتی ہو۔ پھر جب حضرت ثابت حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم زندگی بھی اچھی گزارو گے اور تمہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ یعنی دربار رسالت کے آداب کے بارے میں حساس تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنے حبیب کی زبان سے ان کی ایسی تعریف کروائی کہ تمہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں جب مسیلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کرام میدان جہاد میں تھے، اور یہ بڑا کھٹن معرکہ تھا، بڑا یعنی سخت قسم کا معرکہ تھا۔ بعض مرحلے ایسے آئے کہ کچھ حضرات دشمن کے دباؤ کا مقابلہ نہ کر سکتے ہوئے کچھ پسپا بھی ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں آمنے سامنے جنگ ہوتی تھی تو بسا اوقات دشمن کا دباؤ اتنا ہوتا تھا کہ سامنے والوں کو تھوڑا پیچھے جانا پڑتا تھا۔ تو جب ایک آدھ دفعہ اس طرح ہوا تو حضرت ثابت بن قیس موجود تھے، انہوں نے اپنے ساتھ موجود مجاہد حضرت سالم سے کہا
کہ زمانے نبوی میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہمیں میدان جہاد میں کچھ پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہو، یہ اب کیوں ہو رہا ہے کہ ہمارے دوست پسپا ہو رہے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے اپنے لیے گڑھا کھودا، انہوں نے بھی اور ساتھ والے مجاہد سالم نے بھی، اور گڑھے کے اندر قدم جمائے تاکہ ہمیں اگر شیطان پیچھے ہٹانے پر مجبور بھی کرے تو ہم پیچھے ہٹ نہ سکیں۔ اس طرح اپنے قدم گویا باندھ کے انہوں نے پھر لڑنا شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں شہادت نصیب فرمائی۔ جب وہ شہید ہوئے تو انہوں نے بڑی شاندار زرہ پہنی ہوئی تھی، کسی نے ان کی زرہ اتار لی، تو وہ پھر کسی کے ایک مسلمان کے خواب میں آئے، حضرت ثابت ایک مسلمان کے خواب میں آئے اور ان سے کہا کہ میری زرہ فلاں شخص نے اتاری ہے، وہ فلاں شخص شہر کے فلاں حصے میں رہتا ہے، اور اس نے میری زرہ اس فلاں جگہ پہ رکھی ہے، اور اس زرہ کے اوپر اس نے یہ اور یہ سامان رکھا ہوا ہے، یعنی تم جب یہ سامان ہٹاؤ گے تو نیچے سے میری زرہ نکلے گی۔ اور مزید کہا خواب میں ہی کہ حضرت ابوبکر صدیق جو خلیفہ ہیں ان سے جا کر کہیں کہ میرے ذمے اتنا قرض ہے، تو میرے قرض کے بارے میں بھی تھوڑی توجہ فرمائیں۔ تو جب ان صاحب نے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں جا کے عرض کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا قرض ادا کیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کی واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے خواب میں وصیت کی اور اس کو نافذ کیا گیا، کہ انہوں نے خواب میں یہ وصیت کی تھی کہ میرا وہ قرض ہے اور خلیفہ سے کہیں کہ اس کو ادا کرے، تو خلیفہ نے اس کو ادا کیا، اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی نے خواب میں وصیت کی ہو اور پھر اس پہ عمل درآمد بھی کیا گیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ اعزازات عطا فرمائے دربار رسالت کے آداب میں حساس ہونے کا، کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کے آداب کا احساس تھا، اور یہی مسلمانی کا معیار ہے کہ جو آدمی دربار رسالت کی جس قدر تعظیم کرتا ہے، اس کے دل میں جس قدر عشق اور محبت کا ایک جذبہ ہے، اسی قدر پھر اللہ تبارک و تعالی اسے ترقی دیتا ہے۔ اور یہ آداب اس وقت بھی تھے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے، اور یہ آداب اس وقت بھی ہیں جب آج مسلمان وہاں جاتا ہے اور ظاہری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہیں، آپ اپنے روضہ مطہرہ میں تشریف فرما ہیں، وہاں رونق افروز ہیں، امتی کا سلام بھی سماعت فرماتے ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں، تو آج بھی یہ تمام آداب کا لحاظ رکھنا وہاں ضروری ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ان آداب میں غفلت برتتا ہے تو جو سزا اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دنیا میں موجودگی کے وقت دربار رسالت کے آداب کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے بیان کی ہے، تو وہی سزا آج بھی ایسے شخص پر لاگو ہوتی ہے جو مدینہ طیبہ میں حاضر تو ہوتا ہے لیکن دربار رسالت کے آداب کا لحاظ نہیں کرتا۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ذکر ہو، آپ کی تعلیمات کا بیان ہو، تو اس مجلس میں بھی ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اس سے ضمنی طور پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں کا، اپنے والدین کا، اپنے بڑے بھائیوں کا، خاص طور پر اپنے اساتذہ کا، ان کے آداب کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی صورت میں آگے جا کے اللہ تبارک و تعالی یہ ہدایت دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک مت دو، بلکہ انتظار کرو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود باہر تشریف لائیں تو اپنا معاملہ عرض کر دو، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو گویا یہ تمام آداب اپنے بڑوں کے ساتھ ان کا لحاظ رکھنا یہ ایک عام آدمی پر اور ایک چھوٹے پر ضروری ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقین جانو جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اور ان کے دلوں کا امتحان لے کے ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے مناسب حال پایا ہے، تو اللہ نے ان کے دلوں میں تقوی ڈالا ہے۔ تقوی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے اگر کسی بندہ مومن کو نصیب ہو جائے، اور اس کے پھر کئی نتائج ظاہر ہوتے ہیں، جیسے 29ویں پارے میں سورہ تحریم میں ہے یا سورۃ الطلاق میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا،
جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے مشکلات سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہ تمام انعامات تقوی والے کو نصیب ہوتے ہیں، اور تقوی کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جس کے دل میں دربار رسالت کی تعظیم موجود ہو۔ تو فرمایا یہ جو دربار رسالت کے آداب کا خیال کرتے ہیں یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا ہے، ان کو تقوی کے قابل پایا، تو گویا اللہ نے انہیں تقوی نصیب کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دربار رسالت کے آداب کا لحاظ رکھتے ہیں۔ لہم مغفرہ، ان کو مغفرت بھی حاصل ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور زبردست اجر بھی۔ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ، اے پیغمبر جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اور اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کر لیتے جب تک آپ خود باہر تشریف لا کے ان کے پاس آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ صحابہ کرام دربار رسالت کے آداب شناس تھے، انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کے آداب کا لحاظ رکھنا ہے۔ ان کے سامنے آپ کی مصروفیات تھیں، دعوتی مصروفیات ہیں، تبلیغی مصروفیات ہیں، تو جب آپ بیرونی مصروفیات سے فرصت پا کر کچھ دیر کے لیے گھر تشریف لے جاتے تو کوئی صحابی آپ کے حجرے پر آ کر آپ کو آواز دینے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی صحابی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا ہو یا حجرے کے باہر سے آواز دی ہو۔ اگر کسی صحابی کو کوئی کام ہوتا تو انہیں اوقات معلوم تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ عام طور پر فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگتی تھی، صحابہ اس میں مختلف معاملات پیش کرتے تھے، اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا وہ پیش کرتے تھے، تو مختلف اوقات میں مسجد میں ہی مجالس لگتی تھی تو صحابہ وہاں اپنا معاملہ پیش کرتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی خاص معاملہ درپیش بھی ہوتا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے تشریف لے جا چکے ہوتے تو وہ صحابی حجرے کا دروازہ بجاتا نہیں تھا یا آپ کو آواز دینے کی ہمت نہیں کرتا تھا، بلکہ مسجد میں بیٹھ جاتا۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی کسی ضرورت کے لیے یا اپنے معمول کے مطابق باہر تشریف لاتے تو وہ صحابی آگے بڑھ کے اپنا معاملہ پیش کر دیتا۔ یہ آداب دربار رسالت کے صحابہ میں رائج تھے۔ اب جو باہر مدینہ کے باہر لوگ آباد تھے مختلف دیہاتوں میں تو وہ ان آداب سے لا علم تھے۔ ویسے بھی دیہات میں رہنے والے لوگ عام طور پر تہذیب سے دور ہوتے ہیں، کچھ سخت بھی ہوتے ہیں، جیسے ایک روایت میں آتا ہے من سکن البادیۃ جفا، کہ جو آدمی دیہات میں رہتا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو دیہاتی عام طور پر دلوں کے سخت ہوتے ہیں اور بسا اوقات تہذیب سے بھی دور ہوتے ہیں، استثناء تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو اگر باہر سے کوئی آ جاتا تو اس کو ان آداب کا علم نہ ہوتا تو وہ بسا اوقات ان آداب کا لحاظ نہیں رکھ پاتا تھا۔ یہ جس قبیلے کا ذکر ہو رہا ہے قبیلے بنو تمیم، یہ جس وقت مسلمان ہوئے یا ان کے کچھ لوگ آئے تھے، پیچھے آپ نے ان کے سردار کے انتخاب کا واقعہ پڑھا، یہاں بھی اسی قبیلے کا واقعہ ہے کہ اس قبیلے کے کچھ لوگ آئے، اب انہیں آداب کا علم نہیں تھا۔ دوپہر کا وقت تھا جب یہ مدینہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں آرام فرما رہے تھے، تو یہ حجرے کے باہر کھڑے ہوئے آوازیں دینے لگے، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر آئیے، اے محمد باہر آئیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، یا محمد اللہ کو گوارا نہیں تھا۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے معاشرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرنے کے لیے یا رسول اللہ کہہ دیا جاتا تھا، یہودی ابو القاسم کہا کرتے تھے، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں گرامی لیا اور اس کے ساتھ حرف ندا لگایا کہ آپ باہر تشریف لائیں۔
تو ایک تو طرز تخاطب درست نہیں تھا، پھر یہ انداز ٹھیک نہیں تھا کہ حجرے کے باہر سے آواز دینا، تو اللہ کو پسند نہ آیا۔ اس پہ اللہ نے یہ آیت اتاری کہ یہ جو لوگ آپ کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں عقل نہیں ہے۔ اگر یہ کچھ سمجھدار ہوتے تو یہ صبر کرتے، آپ کو باہر نکلنے کی زحمت نہ دیتے بلکہ انتظار کرتے، اور جب آپ خود باہر تشریف لاتے تو یہ آگے بڑھ کے اپنا معاملہ پیش کر دیتے۔ یہ ان کے لیے بہتر تھا کہ اگر وہ اس ادب کا لحاظ رکھتے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کا یہی طریقہ تھا، وہ اسی ادب پر چل رہے تھے، لیکن چونکہ یہ باہر سے آئے تھے، انہیں آداب کا علم نہیں تھا، تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ ادب سکھایا۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی یہی طرز عمل رکھنا چاہیے کہ کسی استاذ کے گھر پہ مسلط ہو کے اس کے دروازے کو بجا بجا کے اس کو باہر لانے کی زحمت دینے کی بجائے اس کا انتظار کرنا چاہیے، اور جب وہ آ جائے تو پھر آگے بڑھ کے اس کے سامنے اپنا معاملہ رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ کو بڑے محبوب تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس ابی بن کعب کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب ابی بن کعب کے گھر حضرت ابن عباس تشریف لاتے تو دروازہ نہیں بجاتے تھے، باہر بیٹھ جاتے تھے۔ جب ابی بن کعب خود باہر آتے تو ابن عباس پھر ان کی خدمت میں پیش ہوتے، تو حضرت ابی بن کعب نے ان سے کہا بھی کہ آپ ایسے نہ کیا کریں، چونکہ اہل بیت میں سے تھے، صحابہ احترام کرتے تھے، اپنے پلکوں پہ رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا بھی کہ آپ ایسے نہ کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ استاذ کسی قوم میں ایسے ہوتا ہے جیسے نبی اپنی قوم میں ہوتا ہے، اپنے وقت میں، اپنے مبارک عہد میں۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ پر کھڑے ہو کر آوازیں مت دو، تو اس سے ہمیں یہ سبق میں ملتا ہے کہ شیخ ہو یا استاذ ہو تو اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کو پکارنے کی بجائے انتظار کرنا چاہیے۔ انہی ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ ایک روایت سننے کے لیے بہت دور گئے، عرب سے باہر غالباً شام یا کسی اور ملک میں گئے۔ انہیں پتہ چلا کہ فلاں حدیث فلاں صحابی نے سن رکھی ہے۔ وہ صحابی اس وقت نقل مکانی کر چکے تھے، کسی اور ملک میں آباد تھے، تو یہ طویل سفر کر کے وہاں تشریف لے گئے۔ اب صحرا عبور کیے، جنگلات عبور کیے، طویل سفر کر کے جب وہاں گئے تو ان کے دروازے پر بیٹھ گئے، ان صحابی کے دروازے پہ چادر بچھا کے، دروازہ نہیں بجایا۔ تو جب وہ صحابی باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں میرے دروازے پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ حکم کرتے میں آپ کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوتا، آپ نے زحمت کیوں فرمائی؟ آپ مجھے حکم دیتے، پیغام بھجواتے، میں حاضر ہوتا، اور اگر آپ تشریف لے ہی آئے تھے تو پھر دروازہ بجا کے مجھے باہر آنے کا حکم کرتے۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو یہ اپنے بڑوں کے ادب کا وہ مقام ہے جو اس دین نے اپنے ماننے والوں کو سکھایا تھا۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے استاذ امام حماد ان کے قریب کہیں رہتے تھے، تو وہ امام ابو حنیفہ لیٹتے ہوئے بھی اس چیز کا لحاظ رکھتے تھے کہ کہیں استاذ کے گھر کی طرف پاؤں نہ ہو جائیں، استاذ کے گھر کی طرف پاؤں تک نہیں کرتے تھے، یعنی یہ آداب اپنے اوپر لازم کیے تھے۔ اور ادب سے ہی انسان نکھرتا ہے، جس آدمی میں جتنا ادب ہو اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ خوب یاد رکھیے کہ معلومات کی کمی ادب کے اضافے سے پوری ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس معلومات کم ہیں لیکن وہ بہت باادب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ادب کی برکت سے اس کے علم کو بڑھا دے گا۔ معلومات کی کمی ادب میں اضافے سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر معلومات تو بہت ہیں اور ادب نہیں ہے تو وہ معلومات کسی کام کے نہیں ہے۔ علم ادب کا نام ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ ادب سکھایا ہے کہ اس طریقے سے اپنے بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے، چاہے اساتذہ ہوں، چاہے بڑے بھائی ہوں، چاہے والدین ہوں، چاہے شیوخ ہوں، چاہے امت کے اسلاف ہوں، ان کی حسنات پر نگاہ کی جاتی ہے، اور ظاہر لغزشیں ہر آدمی سے ہوتی ہیں تو لغزشوں سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں پہیہ الٹا چلتا ہے، اپنے بڑوں کی غلطیاں ایک ایک کر کے نکالی جاتی ہیں، اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے،
اور آدمی خود بھی بدتمیز ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی بدتمیزی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ معلومات کی کمی کو آپ کا ادب پورا کر دے گا، لیکن اگر آپ بہت ہی صاحب معلومات ہیں لیکن ادب نہیں ہے تو آپ کی یہ معلومات کسی کام کے نہیں، آپ سے کہیں زیادہ معلومات شیطان کے پاس ہیں۔ وہ اگر راندہ درگاہ ہوا تو بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ انتظار کرتے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود باہر تشریف لاتے، آگے بڑھ کے یہ اپنا عرض معروض کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ اگر تمہیں کوئی ایسا آدمی خبر دیتا ہے جو تمہارے لیے اجنبی ہے، تم اس کو جانتے نہیں ہو، اور پھر وہ فاسق بھی ہے، تو اس کی خبر پر اعتماد کرنے کی بجائے تھوڑی کھود کرید کر لو کہ آخر وہ خبر درست ہے بھی یا نہیں۔ انسان جو علم حاصل کرتا ہے یا اسے جو معلومات ملتی ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اس کے دو ذرائع ہوتے ہیں، یا وہ مشاہدے کے ذریعے معلومات حاصل کرتا ہے یا پھر اسے خبر ملتی ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ مشاہدہ کر کے معلوم کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو خبر کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی ہمیں خبر کے ذریعے پتہ چلتی ہیں۔ تو علم کا ایک بڑا ذریعہ خبر ہے کہ آپ تک خبر پہنچتی ہے۔ اب کس خبر کو لینا ہے، کس خبر کو نہیں لینا، تو کچھ خبریں تو ایسی ہوتی ہیں جو عام معمول کی ہوتی ہیں، ان سے کوئی بڑا مفاد وابستہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کسی کے گھر گئے، پوچھا وہ گھر میں ہے یا نہیں، تو گھر والوں نے کہا نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ نہیں ہے یہ بھی تو خبر ہے، لیکن اس خبر سے کوئی اتنا بڑا مفاد وابستہ نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے، تو ایسی خبر کی چاند پھٹک کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایسی خبر ہو جس کا تعلق دین یا دنیا کے کسی کام سے ہو، کسی مفاد سے ہو، تو ایسی خبر کی پھر چھان پھٹک کرنی پڑتی ہے۔ محدثین نے قرآن کریم کی اسی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اسماء الرجال کا علم الجرح والتعدیل کے عنوان سے ایک بہت بڑا علم کھڑا کیا کہ جب ہمارا دین بھی تو خبر پہ کھڑا ہے، احادیث جو ہم تک پہنچتی ہیں وہ بھی تو خبر ہی ہیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، تو یہ بھی تو خبر ہے۔ تو محدثین نے تمام ایسی اخبار جن کا تعلق ذات نبوی سے ہو، ان کی صداقت کو جانچنے کے لیے پورے ایک سائنس کی بنیاد رکھی، ایک علم کی بنیاد رکھی، اور وہ تمام لوگ جو کسی بھی واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کرتے ہیں، تو ان سب کا پورا انہوں نے ڈیٹا جمع کیا کہ کون تھے، کہاں کے تھے، کہاں سے پڑھا، اخلاق کیا تھے، کردار کیا تھا، کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں انہوں نے باقاعدہ جمع کی، اور اس کے بعد پھر حکم لگایا کہ یہ آدمی ہے اور اس آدمی سے جو خبر ہم تک پہنچی ہے اس کا یہ حکم ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ احادیث کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے حسن ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں اس سے دین کا کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، صرف فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ جو احادیث کی درجہ بندی ہے یہ راویوں کے حالات کی وجہ سے ہے، اور اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ جب تم تک خبر پہنچتی ہے تو چھان پٹک کر لو تاکہ پھر کل کو تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ یہ تو دین کی بات ہوئی، دنیا کے معاملے میں بھی یہی چیز ہے کہ جو خبر آپ تک پہنچتی ہے وہ بڑی خبر ہوگی۔ نبا کہتے ہیں کسی ایسی خبر کو جس سے کوئی مفاد وابستہ ہو، تو آپ اس کے بارے میں چھان پھٹک کریں۔ سوشل میڈیا پر روزانہ آپ کو بے شمار خبریں پہنچتی ہیں، آپ سوچے سمجھے بغیر اسے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، نیوز چینلز کے ذریعے آپ تک خبریں پہنچتی ہیں۔ اب ان تمام اخبار کو جانچنا یہ آپ کا کام ہے، بغیر جانچے آپ آگے نہیں بھیج سکتے۔ اگر آپ کے پاس جانچنے کے آلات نہیں ہیں، جانچنے کے وسائل نہیں ہیں، تو پھر آگے پہنچانا بھی آپ کا فرض نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ ہر آدمی اپنے آپ کو صحافی سمجھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلے یہ خبر میں پہنچاؤں تاکہ میرے ویوز بڑھیں، میرے فالوورز بڑھیں۔ تو یہ طرز عمل ایک مسلمان کے اخلاق کے شایان نشان نہیں ہے۔ مسلمان خبر کی جانچ کر کے پھر اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ دیکھو جب بھی تم تک کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس خبر کی تحقیق کرو، اور اگر وہ خبر درست ہے تو پھر اس کے مطابق قدم اٹھاؤ،
اور اگر وہ خبر درست نہیں ہے تو پھر باز آ جاؤ۔ اگر تم بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے کوئی اقدام کرو گے یا کسی خبر کی بنیاد پر کسی بندے یا قوم کے خلاف کارروائی کرو گے اور کل کو پتہ چلا کہ وہ تو خبر ہی غلط تھی، پھر کیا ہوگا؟ تمہیں پچھتانا پڑے گا، پھر کل کو تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ اس وجہ سے حکم دیا کہ اخبار کی تحقیق اور تفتیش کیا کرو۔ اس حکم کا تعلق ہماری دینی زندگی سے بھی ہے اور دنیاوی زندگی سے بھی ہے۔ اب بعض مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، بنو امیہ قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے والد عقبہ بن ابی معیط اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نوجوانی میں اسلام کی توفیق دی۔ یہ نوجوان تھے، فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لائے اور بعد میں اسلام پر ثابت قدم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قبیلہ بنو المستلق کے پاس ان کو بھیجا زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں زکوٰۃ سرکاری سطح پر جمع کی جاتی تھی، آج کل تو انفرادی طور پر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو زمانے نبوی میں سرکاری سطح پر زکوٰۃ جمع کی جاتی تھی، پھر اسے رفاع عامہ اور لوگوں کے مفاد کے کاموں میں خرچ کیا جاتا تھا۔ خلافت اسلامیہ میں بعد میں یہی طریقہ رائج رہا۔ تو قبیلہ بنو المستلق کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا۔ اس وقت پھر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کسی قبیلے سے زکوٰۃ لینی ہے تو پھر حکومتی سطح پر کوئی نمائندہ جاتا تھا، وہاں سے زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لے آتا تھا۔ تو حضرت ولید بن عقبہ کو بھیجا گیا کہ جائیے اور قبیلہ بنو المستلق سے زکوٰۃ لے آئیے۔ جب یہ اس قبیلے کی طرف روانہ ہوئے، اس قبیلے کی کسی شخص کے ساتھ ان کی زمانہ جاہلیت میں پہلے دشمنی تھی، تو خیر جب حضور کا حکم ہوا تو یہ چل پڑے اس قبیلے کی طرف۔ اس قبیلے والوں کو جب علم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے باہر چلے آئے، اور چونکہ عربوں کا اپنا کلچر تھا کہ اسلحہ لے کے استقبال کرتے تھے، تو وہ مسلح ہو کے باہر نکلے کہ حضور علیہ السلام کا نمائندہ آ رہا ہے تو ہم اس کے شایان نشان ان کا استقبال کریں۔ اب وہ مسلح ہو کے باہر آئے، یہ آ رہے تھے، دل میں اندیشہ تو تھا کہ ان کے قبیلے کے فلاں آدمی کے ساتھ میری دشمنی ہے تو کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو مسلح ہو کے باہر آئے ہوئے ہیں تو اندیشہ پہلے سے موجود تھا، تو انہیں یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ تو کہیں مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہ آئے ہوں، مجھے یہ کہیں جانی نقصان نہ دے دیں، تو یہ آگے جانے کی بجائے پلٹ گئے، واپس چلے گئے مدینہ طیبہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو باہر نکلے تھے مجھے قتل کرنے کے در پہ۔ جو انہوں نے سمجھا، غلط فہمی کیوں نہ ہو، لیکن انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ تو مجھے قتل کرنے لگے، تو انہوں نے جا کے وہ عرض کر دیا۔ اب جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو صحابہ میں غم و غصے کا ایک ماحول پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے ساتھ کوئی یہ معاملہ کیسے کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بغاوت پہ تلے ہوئے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ چھوٹا سا دستہ لے جاؤ اور جا کے ان کے خلاف کارروائی کرو، ان کی سرکوبی کرو تاکہ وہ بغاوت سے باز آ جائے۔ اتنے میں اس قبیلے کا سردار ایک نمائندہ وفد لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب آپ نے اس سے پوچھا کہ اس طرح کا معاملہ تھا تو اس نے انکار کیا، پھر معاملہ کھل گیا۔ اس معاملے کی کئی روایات ہیں، بعض آپس میں مضمون کے اعتبار سے کچھ ٹکراتی بھی ہیں۔ اب اس واقعے کو اس آیت کے ذیل میں بعض حضرات نے شان نزول کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اب یہاں جو مشکل بات ہے یا پیچیدگی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس آئے اور اگر اس کا انطباق اس واقعے پر ہو، تو یہاں تو ولید بن عقبہ ہیں، صحابی ہیں، تو صحابی کو فاسق کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور یہاں اگر آپ غور کریں تو الیاذ باللہ انہوں نے جان بوجھ کر کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، یعنی انہوں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی، ان کے دل میں اندیشے تھے پہلے سے، اور دیکھا کہ وہ لوگ تو مسلح ہو کے نکلے ہوئے ہیں تو انہیں غلط فہمی ہوئی، اور اسی غلط فہمی میں انہوں نے جا کے وہ خبر دی۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عادل ہے، اگر کوئی آدمی غلط فہمی کی وجہ سے کوئی بات کرے تو اس بنیاد پہ اللہ جل جلالہ اسے فاسق کہہ دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت سے بعید ہے۔
اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جو فاسق کا ذکر ہے تو اس سے مراد وہ انجان آدمی ہے جس نے ولید بن عقبہ سے کہا تھا کہ یہ لوگ تمہیں قتل کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب ولید بن عقبہ وہاں جانے لگے تھے تو شیطان نے انہیں انسانی شکل میں آ کر کہا تھا کہ وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ انہوں نے اس کی بات پہ اعتماد کیا اور جا کے بتا دیا۔ تو فاسق سے مراد وہ انجان آدمی ہے جس نے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر دی تھی کہ دیکھو وہ تمہارے خلاف اس طرح کا اقدام کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس خبر پہ اعتماد کر لیا اور آگے جا کے مدینہ طیبہ میں وہ خبر پہنچا دی۔ تو کچھ حضرات اس کو بنیاد بنا کر صحابہ پر زبان درازیاں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ اس چیز کا رجحان ہے کہ کوئی آدمی نئی بات کر دے، کوئی بدتمیزی والی بات کرے، یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ بدتمیزی والی بات کو ہم بہت جلد قبول کرتے ہیں، ادب والی بات کو قبول نہیں کرتے۔ وہ بدتمیزی چاہے سیاست کے میدان میں ہو، جتنا بڑا کوئی بدتمیز سیاستدان ہوگا اسی قدر ہماری قوم اس کے پیچھے زیادہ چلے گی، خواہ وہ کسی پارٹی کا ہو۔ جس پارٹی کا منہ پھٹ آدمی ہو تو اس کا ایک بڑا حلقہ ہوتا ہے، اور کوئی آدمی بیچارہ مہذب ہو، نرم گفتگو کرتا ہو، اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مذہب کے میدان میں بھی ہے کہ جو منہ پھٹ آدمی ہوتا ہے وہ جتنی بدتمیزی والی باتیں کرے ہماری قوم اسے قبول کرتی ہے اور پھر آگے سے آگے پہنچاتی ہے۔ اب یہ ولید بن عقبہ کون تھے؟ آج کل ہمارے نوجوان اس حوالے سے بڑی باتیں کرتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ اس بارے میں بحث چلی تھی، یہ ولید بن عقبہ کے حوالے سے اس آیت کو بنیاد بنا کر اور کچھ خبروں کو بنیاد بنا کر لوگ لان تان کر رہے تھے۔ اب نوجوان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ولید بن عقبہ کون ہے۔ ان کے بارے میں ایک اور افواہ بھی ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ کوفہ کے گورنر تھے تو ان پر شراب نوشی کا الزام لگا تھا، اور پھر حکومت کی طرف سے ان پہ حد بھی جاری ہوئی تھی، اور اس کا بھی ایک طویل قصہ ہے۔ روایت میں تو اتنا ہو گیا کہ جی ان پہ حد جاری ہوئی تھی۔ اب آگے اس کی تحقیقات کوئی نہیں پڑھتا۔ آگے اس کی تحقیقات میں علماء نے واضح کیا ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے ان سے تنگ آ کے، ان کی عدالت سے تنگ آ کے یا کسی بھی وجہ سے ان پہ شراب نوشی کا الزام لگایا تھا، اور حضرت عثمان اس وقت خلیفہ تھے۔ جب ان کے پاس یہ کیس پہنچا تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور یہ سچے بھی تھے۔ حضرت عثمان کو بھی معلوم تھا کہ یہ سچ بول رہے ہیں، لیکن چونکہ قاضی نے ظاہر کو دیکھنا ہوتا ہے، اور ظاہر میں کوفہ والوں نے بڑا مضبوط کیس بنایا تھا، تو حضرت عثمان نے ان سے فرمایا کہ دیکھو اب میں نے تو وہی دیکھنا ہے جو ظاہر ہے، میرے بھائی صبر کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اور پھر ان کے اوپر حضرت عثمان نے حد جاری کر دی اور ان کو صبر کی تلقین بھی کی کہ دیکھو اب صبر کرو، اب ظاہر ہے کہ قاضی کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں، اس نے ظاہر کو دیکھنا ہوتا ہے۔ انہوں نے خلفائے راشدین کے زمانے میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، مختلف مہمات میں یہ شریک تھے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں بڑے بڑے مارکوں میں یہ شریک تھے، جہاد میں کے میدانوں میں تھے، اور بڑے مدبر قسم کے امیر تھے۔ تو جس جگہ پر بھی انہوں نے کام کیا ہے وہاں کے لوگوں نے ان کے گن گائے ہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے کے بعد پھر یہ گوشہ نشین ہو گئے تھے، اور پھر گوشہ نشینی کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے اس لیے عرض کی ہے اپنے نوجوان بھائیوں سے اس گزارش کے ساتھ کہ صحابہ کے معاملے میں زبانیں سنبھال کے بات کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر بعد میں اپنے کیے پر پچھتاؤ، واعلموا ان فیکم رسول اللہ، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ بہت ساری باتوں میں تمہاری بات مان لیں، لعنتم، تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ صحابہ کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب تم سے مشورہ مانگا جائے تو مشورہ دو، لیکن مشورے پر اصرار نہ کرو۔ یعنی آپ نے مشورہ طلب فرمایا ہے تو مشورہ دے دو، لیکن اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کچھ اور ہے تو آپ اپنا مشورہ مسلط نہ کرو، اصرار نہ کرو۔ کیوں؟
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ وحی الہی کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اللہ کے رسول کو اپنے مشورے پر عمل درآمد پر ان کو لے آؤ گے تو ظاہر ہے نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ کے رسول جو فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہوگا، تو اس لیے مشورہ دو۔ اگر وہ مشورہ قبول فرما لیں تو اچھی بات ہے، اگر وہ قبول نہ فرمائیں تو بس تمہارا کام پورا ہو گیا، اپنے مشورے پہ اصرار نہ کرو۔ یہی ادب ایک اس آدمی کے لیے بھی ہے جس سے اس کا کوئی بڑا مشورہ طلب کرے، چاہے وہ بڑا بھائی ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے استاد ہو۔ باپ مشورہ مانگے، مشورہ دو، لیکن مشورے پہ اصرار نہ کرو۔ استاد مشورہ مانگے، مشورہ دو، لیکن مشورے پہ اصرار نہ کرو۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد سے مشورہ کریں، اور اگر انہیں مشورہ اچھا لگے تو قبول کریں۔ اولاد کو چاہیے جب مشورہ مانگا جائے تو مشورہ دیں، لیکن مشورے پہ اصرار نہ کریں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا۔ یہ اللہ کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ صحابہ کو کر رہا ہے۔ نصیحت بھی کی کہ دیکھو مشورے پہ اصرار نہ کرو، اور ساتھ مقام بھی بیان کیا کہ تم معمولی لوگ نہیں ہو، بلکہ تم وہ لوگ ہو جو اللہ کے چنیدہ ہو، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈالی۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جانا یہ کوئی معمولی کام تو نہیں تھا، یہ وہی کر سکتا تھا جس کے دل میں ایمان کی محبت اللہ نے ڈالی ہو، اور اللہ یہاں اس کا اظہار کر رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی محبت ڈالی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا، یعنی تمہارے دل ایمان کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کر دیا، تمہارے دلوں میں نفرت بٹھا دی ہے۔ کس کو؟ کفر کو، والفسوق، گناہوں کو، والعصیان، اور نافرمانی کو۔ یعنی اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے، اور تمہارے اندر کفر اور گناہوں اور نافرمانی کی نفرت بٹھا دی ہے۔ اولئک ھم الراشدون، ایسے ہی لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پر آ چکے ہیں۔ صحابہ کرام کے درست راستے پر ہونے کی گواہی اللہ دے رہا ہے کہ صحابہ کیا ہیں؟ درست راستے پہ ہیں۔ گویا کہ ہمیں یہ بتا دیا کہ صحابی کے بارے میں زبان درازی مت کیا کر۔ باقی جو صحابہ کے آپس کے معاملات تھے تو وہ ان کے آپس کے معاملات، ہم تک ممکن ہے وہ صحیح خبر سے پہنچے نہ ہوں اور جیسے تیسے بھی ہوں، لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ کا احترام کریں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، جو اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کا نتیجہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کی محبت بٹھائی اور انہیں سیدھے راستے پر لگائی۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں آیات میں مسلمانوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے، دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور اس کے ساتھ جنگ و جدال کرنا، لڑائی کرنا، یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو مسلمان آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو ایسے ہی رہنا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے دو مسلمانوں میں، دو مسلمان گروہوں میں، تو دیگر مسلمانوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ تم لڑنے والوں کے درمیان صلح کرواؤ، اور اگر صلح نہ کروا سکو تو پھر یہ دیکھو کہ ان میں سے حق پر کون ہے، پھر جو حق پر ہوتا ہے پھر اس کا ساتھ دینا تمہارے ذمہ فرض ہے۔ اس کی تفصیلات مفسرین نے بیان کی ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا کیا مطلب ہے۔ ایک بات تو سمجھ لیں کہ اگر دو گروہوں کے درمیان تعصب کی بنیاد پر لڑائی ہو رہی ہے، جہالت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر دو مسلمان گروہ اگر آپس میں برسر پیکار ہیں تو یہ فتنہ ہے،
اور تیسرے مسلمان کو کہا جائے گا کہ تم اس فتنے سے دور رہو. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ القائم فیہا خیر من الماشی، کہ فتنے کے معاملے میں جو آدمی کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے. والقاعد فیہا خیر من القائم، اور جو آدمی بیٹھا ہے وہ کھڑے سے بہتر. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ فتنوں کے وقت، یہ جب کہیں فتنہ رونما ہو تو اس وقت جو آدمی جتنی کم حرکت کرے گا اتنا وہ پسندیدہ ہے. گھر میں بیٹھا ہوا آدمی سب سے پسندیدہ ہے، اور جو آدمی کھڑا ہے لیکن ساکن ہے وہ چلنے والے سے پسندیدہ ہے. یعنی یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ فتنے کو بھڑکاؤ مت، فتنے میں حصہ نہ لو. یہ تو اس وقت ہے جب دو مسلمان گروہ آپس میں لسانیت کے بنیاد پہ لڑ رہے ہوں تو کسی کا ساتھ آپ نہیں دے سکتے. ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کریں، نہ ہو سکے تو فتنے سے دور ہو جائیں. اور اگر دو مسلمان گروہوں کے درمیان لڑائی ہو، ان میں سے ایک حق پر ہو ایک باطل پر ہو، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ دو گروہ ہیں کون. اگر تو ایسا ہے کہ ایک حکومت ہے اور دوسرا عام گروہ ہے تو پھر ظاہر ہے اگر وہ حکومت عادلہ ہے تو عوام حکومت کا ساتھ دے گی، اور جو اٹھا ہے اس کو باغی سمجھا جائے گا، حکومت کے ساتھ مل کے قانون کا ساتھ دیا جائے گا. اور اگر وہ دو لوگ عوام میں سے ہیں تو ان کے درمیان صلح کروانا یا ظالم کا ہاتھ روکنا یا حق والے کا ساتھ دینا پھر حکومت کا کام ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک معاملہ ہوا کہ ایک آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. بیوی میکے جانا چاہتی تھی، خاوند کہتا تھا نہیں جاؤ گی، بیوی نے کہا میں جاؤں گی، تو خاوند نے اسے مکان کی اوپر والی منزل میں بند کر دیا. اب جب بیوی نے کسی طریقے سے باہر اطلاع بھجوائی اپنے گھر والوں کو تو اس کے گھر والے آ گئے، خاوند سے پوچھ گچھ کرنے لگے کہ تم نے ہماری بیٹی کو بند کیوں کیا. ادھر سے خاوند کے گھر والے بھی آ گئے. اب دونوں خاندان آمنے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو پھر آپ نے دونوں کو بلوایا اور دونوں کے درمیان صلح کروائی. تو گویا یہ مثال ہے اس واقعے کی کہ اگر رعایا کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروانا یا حق والے کا ساتھ دینا یہ کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام. عام آدمی اگر ساتھ دے گا بھی تو وہ قانون کے مطابق ساتھ دے گا. دو لوگ لڑ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ حق پر ہے تو آپ اس حق والے کا ساتھ دیں لیکن قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے. اور اگر حکومت اور کسی عوامی گروہ کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ایک صورت تو وہ ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر حکومت عادلہ ہے تو اس صورت میں تو اٹھنے والے کو ظاہر باغی تصور کیا جائے گا اور عوام حکومت کا ساتھ دینے کی پابند ہوگی. لیکن اگر وہ حکومت ظلم اور جبر کے ذریعے برسر اقتدار آئی اور اس کے کام بھی سارے غلط ہیں، ظلم پر مبنی ہیں، اور ایسے موقع پر کچھ صالحین کھڑے ہوتے ہیں اس حکومت کے مد مقابل، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو فقہا کا اس میں اختلاف ہے. بعض فقہا اس صورت میں اٹھنے والوں کو برحق سمجھ کر عوام کو پابند کرتے ہیں کہ تمہارا فرض ہے کہ اٹھنے والے کا ساتھ دو، اور اس کو کفار کے خلاف جہاد سے بھی افضل سمجھا جاتا ہے. یاد رکھیں باغیوں کے خلاف لڑائی کرنا یہ کفار کے خلاف جہاد سے افضل ہے، اور یہ ہمیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوہ حسنہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. تو یہاں مسلمان معاشرے کو اخوت کی تلقین کی گئی، اور اخوت کو توڑنے والی چیز لڑائی جھگڑے کے وقت مسلمان کو کیا کرنا چاہیے تو یہاں اس کی تعلیم دی جا رہی ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو آپ کیا کریں؟ سیلفی بنا کے اپلوڈ کر دیں، کہ جس طرح آج کل ہوتا ہے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرواؤ. صلح کروانے کے بعد پھر ویلاگ بنا کے اپلوڈ کریں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہو، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. مسلمان معاشرے میں اگر کوئی باغی ہے تو اس کے خلاف اس وقت تک لڑا جائے گا جب تک وہ بغاوت پر عمل پیرا ہے. جیسے ہی وہ بغاوت سے باز آ جائے تو فوری طور پر پھر مسلمان افواج اس کے خلاف لڑنے سے
رک جائیں گی، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فإن فاءت، چنانچہ اگر وہ لوٹ آئے، فأصلحوا بینہما، تو ان کے درمیان صلح کرواؤ، بالعدل، انصاف کے ساتھ، وأقسطوا، اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لیا کرو۔ فرمایا کہ صلح کرواؤ انصاف کے ساتھ، یعنی حق کو حق سمجھتے ہوئے، باطل کو باطل سمجھتے ہوئے صلح کرواؤ۔ ایسا نہ کرو کہ حق اور باطل کو برابر کر دو، ظالم اور مظلوم کو برابر کر دو۔ ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہو سکتے، حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے، تو صلح کرواتے ہوئے انصاف کے ان تقاضوں کو مد نظر رکھو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ اب یہاں اخوت کا قانون اللہ نے بیان کیا کہ دیکھو مسلمانوں، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اور اس کے ذیل میں وہ احادیث میں ملانے جو حضور علیہ السلام نے اخوت کے معاملے میں ارشاد فرمائی ہیں، تو پھر تصویر پوری سامنے آتی ہے کہ مسلمان امت بھائی ایک جسم کی مانند ہے، آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بھائیوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح ہی رہنا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان معاشرے کو مضبوط کرنے والے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور ان چیزوں سے منع کیا ہے جن سے مسلمان معاشرہ بکھرتا ہے، جن سے اخوت ٹوٹتی ہے۔ پیچھے فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اب یہاں 6 قسم کے ایسے اخلاقی برائیوں کا بیان ہے جو کہ بھائی چارے کو توڑتی ہیں، جن سے معاشرت بکھرتی ہے، جن سے لوگوں کے دلوں میں بغض آتا ہے، ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہے مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا۔ تمسخر اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہوئے دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے اس پر پھبتی کسنا کہ تم ایسے ہو، تم تو ایسے ہو، اسے تمسخر اڑانا کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مزاح، مزاح اور چیز ہے۔ مزاح بے تکلفی کا اور محبت کا اظہار ہوتا ہے، وہ بھائیوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، اس میں تعلق ٹوٹتا نہیں ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ مزاح بس بعض روایات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام کے خادم خاص تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکارتے ہوئے ذل اذنین کہتے تھے۔ ذل اذنین کا مطلب 2 کانوں والے۔ اب ہر آدمی 2 کانوں والا ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام اس طریقے سے انہیں خطاب فرماتے تھے اور وہ خوش ہوتے تھے۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا کوئی صحابی تھے، کوئی صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے سفر کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو وہ پریشان ہو گئے کہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں میں جو بھی اونٹ دوں گا تو وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا۔ اسی طرح ایک بڑھیا حاضر خدمت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت نہیں جائیں گی۔ وہ رونے لگی تو آپ نے پھر فرمایا کہ اس کو کہو کہ جوان ہو کے جنت جاؤ۔ تو اس طریقے سے بے تکلفی کے اور مزاح کے مظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں، اور صحابہ کے درمیان بھی اس طرح مزاح ہوتا تھا، اور آج تک امت میں یہ چیز ہے کہ بے تکلفی کے اظہار، محبت کے اظہار کے لیے بسا اوقات مزاح کر دیا جاتا ہے۔ تمسخر اور مزاح میں فرق ہے۔ تمسخر میں اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہوئے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یعنی وہ مذاق اڑانا ہوتا ہے، تمسخر اڑانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تمسخر سے منع کیا، اس لیے کہ اس سے بھائیوں کے درمیان توڑ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ سگے بھائی کیوں نہ ہو۔ ایک بھائی دوسرے کا تمسخر اڑائے گا، اسے ذلیل کرے گا، آہستہ آہستہ اس کے دل میں دوری پیدا ہوتی جائے گی، وہ بھائی سے دور ہو جائے گا، دوستوں سے ایک آپس میں دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز ہے طعنہ۔ طعنہ کہتے ہیں کسی کے سامنے بیٹھ کر اس کو کسی برے
طریقے سے بلانا یا کوئی پھبتی کسنا اس پہ، کوئی آواز اس پہ کسنا، اس کے کسی عیب کا حوالہ دے کے کہ فلاں نے تم تو ایسے ہو، تم تو ایسے ہو، تم تو فلاں گناہ کا شکار ہو، اس کو طعنہ کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ طعنہ زنی بھی انسان کو دوسرے سے دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح تیسری چیز ہے کہ کسی کو غلط نام سے پکارنا، کسی کا الٹا نام رکھ دینا اور اسی نام سے اس کو پکارنا، تو یہ بھی چونکہ مسلمان معاشرے کو توڑتا ہے تو اللہ نے اس سے منع کیا۔ اچھا، بعض اوقات کسی آدمی میں کوئی عیب ہوتا ہے، کوئی جسمانی معذوری ہوتی ہے اور وہ اس کی علامت بن جاتی ہے، وہ اس کا تعارف بن جاتا ہے۔ جیسے فرض کریں دو لوگ ایک نام کے ہیں، تو ایک گنجا ہے تو ایک کے تعارف کے لیے اس کے نام کے ساتھ گنجا لگ جاتا ہے۔ اب یہ ایک قسم کا اس کی پہچان بن جاتی ہے کہ جو کہتا ہے اس کا ارادہ بھی تمسخر کا نہیں ہوتا اور سننے والا بھی اس کو برا نہیں مناتا، تو یہ چیز اس میں نہیں آتی۔ ہمارے ہاں اس کی مثالیں موجود ہیں، آرج لنگڑے کو کہتے ہیں، اور ایسے بڑے بڑے نام ہیں جن کے نام کے ساتھ آرج لگا ہوا ہے، بڑے بڑے علماء تھے تو ان کی پہچان کے لیے ان کے نام کے ساتھ آرج لگا ہے۔ امام اخفش مشہور تھے، اخفش کے لقب سے مشہور تھے، آج تک انہیں امام اخفش یاد کیا جاتا ہے۔ اخفش کہتے ہیں جس کی آنکھ چھوٹی ہو۔ اسی طرح امام اعمش معروف ہیں، اعمش کہتے ہیں اس آدمی کو جس کی بینائی میں کمزوری ہو۔ اب یہ عیوب ہیں، یعنی یہ جسمانی معذوریاں ہیں جن سے یہ ائمہ معروف ہو گئے، ان کا تعارف بن گیا تھا، وہ خود بھی برا نہیں مناتے تھے اور ان کے شاگرد بھی اس کو ان کے ادب میں کمی نہیں سمجھتے تھے۔ تو اسی طرح اگر فرض کریں کسی سوسائٹی میں کسی کا نام معروف ہو گیا ہے اور وہ اس کے کسی عیب کی وجہ سے اس کا تعارف بن گیا ہے اور وہ اس کو برا نہیں مناتا، کہنے والوں کا مقصد بھی تمسخر اڑانا نہیں ہوتا، تو وہ اس میں نہیں آتا۔ ہاں، اس کے علاوہ کسی کا برا نام رکھا جائے، کسی کو آپ ایسے طریقے سے مخاطب کریں کہ تو ایسا ہے، تو فلانا ہے، تو اس طریقے سے غلط نام رکھنے سے اللہ نے یہاں منع کیا۔ چوتھی چیز ہے تجسس۔ تجسس سے اللہ نے روکا ہے۔ تجسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی ٹوہ میں پڑنا، کسی کے پیچھے پڑ جانا، اس کی جاسوسی کروانا کہ یہ کرتا کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کا پردہ رکھا ہے۔ اب ہم سب یہاں صاف ستھرے کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں، ہم سب کو نہیں معلوم کہ ہم پیٹھ پیچھے کیا کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کا پردہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ میرا پردہ آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کا پردہ میرے سامنے رکھا ہے، ایک دوسرے کا بھرم ہے جو اللہ جل جلالہ نے رکھا ہوا ہے، اور اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ یہ پردہ اللہ قیامت والے دن بھی رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پردے کو پھاڑنے کی اجازت کسی کو نہیں دی، حکومت کو بھی نہیں دی۔ حکومت کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ رعایا کے گھروں میں گھس گھس کے دیکھے کہ کون کیا کرتا ہے۔ حکومت ان جرائم پر سزا دے سکتی ہے جو برسر عام ہو۔ آگے اللہ نے حکومت کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ لوگوں کے بیڈ رومز میں گھسے، کیمرے لگائے یا جو بھی کرے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ رات کو گشت میں تھے، ان کی عادت تھی گشت کیا کرتے تھے، انہیں ایک گھر سے گانے کی آواز آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی طور پر مضبوط تھے، وہ فوراً دیوار پہ چڑھ گئے دیکھنے کے لیے کہ یہ کون ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو دیکھا کہ وہاں تو شراب بھی رکھی ہوئی ہے، کوئی عورت بھی موجود ہے اس آدمی کے پاس۔ تو حضرت عمر نے اس کو پکارا اور کہا، او اللہ کے دشمن، تو گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا راز فاش نہیں کرے گا، تو چپ چھپا ہی رہے گا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ امیر المومنین جلدی مت فرمائیے، میں نے تو ایک گناہ کیا ہے، آپ نے 3 گناہ کیے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے تجسس سے منع کیا ہے، آپ نے تجسس کیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ دروازے سے آؤ، آپ دیوار پہ چڑھ کے آئیں گے۔ اور وہ تیسری بات بھی اس نے ذکر کی جو اسی میں تھی، تو فرمایا، اس نے کہا کہ آپ نے 3 گناہ کی۔ تو حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو آپ نے پھر اس سے کچھ نہیں کہا اور اس سے وعدہ لے لیا کہ تم وعدہ کرو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرو گے، اور واپس تشریف لے گئے۔ خلیفہ تھے، سزا نہیں دی اس کو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کے گھر میں گھسنا، جھانک کر دیکھنا، اس کی اجازت اللہ نے سرکار کو نہیں دی۔ ہاں، خصوصی اگر مصلحت ہو سرکار کی، جیسے ہمارے ہاں انٹیلیجنس جاسوسی کے ادارے ہوتے ہیں، انہیں اگر کہیں دہشت گردی کا یا کہیں جرم کا اندیشہ ہو، پھر جاسوسی کرتے ہیں، تو خصوصی مصلحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ میں عمومی حالات کی بات کر رہا ہوں،
کہ ہر کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھنا یہ حکومت کا کام نہیں ہے۔ ہاں کسی پر شبہ ہو کہ یہ ملک دشمن سرگرمی میں ملوث ہے تو اس پہ چیک رکھنا یا اس کو کیمرے کی زد میں رکھنا تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ مصلحت کے لیے سرکار نے اجازت دی ہے، شریعت نے سرکار کو اجازت دی ہے۔ تو تجسس کی اللہ تبارک و تعالی نے اجازت نہیں دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھ رہا ہو، یعنی کسی کے دروازے میں کوئی سوراخ ہے اور وہ اس سوراخ کے ساتھ آنکھ لگا کے جھانک کے دیکھ رہا ہے، اندر سے وہ آدمی اسے کوئی کنگھی مار دے یا کوئی چیز مار دے اور اس کی آنکھ پھوڑ دے تو حکومت اس سے باز پرس نہیں کرے گی، یعنی آنکھ پھوڑنے والے سے باز پرس نہیں کی جائے گی۔ غلطی اسی کی ہوگی کہ تجھے کس نے کہا تھا کہ تم دروازے سے اس طریقے سے جھانک کر دیکھو۔ تو جو تجسس کی اللہ تبارک و تعالی نے ممانعت کی ہوئی، تجسس کرنے کے نتیجے میں معاملات بسا اوقات خراب ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی جاسوسی بھی اگر کریں گے تو پھر ایک دوسرے پر ایسے راز کھل جاتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میاں بیوی کو بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، بس ظاہر کے مطابق فیصلہ کرو اور جس طریقے سے نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے معاشرت برتتے رہو۔ اگر آپ اپنے دوست کی ٹول میں پڑ جائیں گے یا کسی کے بھی پیچھے پڑ جائیں گے تو انسان کوتاہیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کی غلطیاں سامنے آئیں گی، نتیجتاً آپ کے دل میں نفرت آئے گی۔ تجسس سے اللہ نے منع کیا۔ یہاں پانچویں چیز جس سے یہاں منع کیا جا رہا ہے وہ غیبت ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ایک حدیث میں اس کی وضاحت ہے، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ جب اس کو پتہ چلے تو اسے ناگوار گزرے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ یعنی غیبت ایک تو عدم موجودگی میں ہوتی ہے، سامنے نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا یا اپنے دوست کا ذکر اس انداز سے کرتا ہے کہ اگر اسے پتہ چلے گا تو اسے ناگوار گزرے گا۔ تو یہ غیبت کی تعریف ہے جو ایک روایت میں بیان ہوئی۔ غیبت کو اس آیت میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا۔ اب دیکھیں یہ کس طرح کی تشبیہ ہے جگانے کے لیے کہ ایک تو گوشت ہے اور پھر انسانی گوشت ہے، اور انسان بھی عام انسان نہیں، آپ کا بھائی، اور پھر وہ مردہ حالت میں۔ اب یہ ساری چیزیں جمع کر لیں، انسان ہے، بھائی ہے، مردہ ہے، اور ایک آدمی اس کا گوشت کھا رہا ہے اور ایک آدمی غیبت کر رہا ہے، تو یہ گویا کہ دونوں برابر ہیں۔ اس لیے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے یہ کوئی چاہتا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جب حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو رجم کیا گیا، انہوں نے توبہ کی تھی اور رجم ہوئے، تو صحابہ گزر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ کے سفر میں تھے، تو ایک صحابی نے دوسرے کے سامنے حضرت ماعز کا ذکر ذرا برے انداز سے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، سماعت فرمایا، لیکن موقع پہ آپ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ جب آپ آگے تشریف لے گئے تو راستے میں کوئی گدھے کا بچہ مردہ پڑا ہوا تھا، تو وہاں آپ رکے، ان دو حضرات کو بلایا اور فرمایا کہ اس کو کھاؤ، اس مردہ گدھے کی لاش کو کھاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کو کون کھائے گا، گدھا ہے، مردہ ہے، تعفن سے بھرا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی دیر پہلے تم کیا کر رہے تھے، یعنی کچھ دیر پہلے تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے تھے، تو وہ تو اس کے کھانے سے گویا کہ زیادہ سخت ہے۔ تو اس طرح گویا کہ عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ غیبت کرنا کتنا شنیع عمل ہے۔ اب اس میں بھی استثناءات ہیں، بسا اوقات غیبت کرنی پڑتی ہے لیکن کسی مقصد کی خاطر، جیسے فرض کریں کوئی آپ کے پاس آتا ہے مشورے کے لیے کہ میں فلاں جگہ رشتے کا پیغام بھیج رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص اچھا نہیں ہے، تو اس کو بتانا پڑے گا۔ اب جب آپ اس کو بتائیں گے تو گویا آپ نے اس کا ذکر غلط انداز سے کیا، تو ٹیکنیکلی غیبت کی تعریف تو صادق آئے گی، لیکن اس طرح کی غیبت کی شریعت نے اجازت دی ہے، گویا یہ غیبت نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے صحابہ میں سے کسی نے، غالباً کوئی خاتون تھی، اس نے دو صحابہ کی طرف اپنا رشتے کا پیغام بھیجا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کے لیے حاضری ہوئی تو آپ نے فرمایا جن دو لوگوں کی طرف تم نے پیغام بھیجا ہے ان میں سے ایک تو مفلس ہے اور دوسرا عورتوں کو پیٹتا ہے،
یعنی گویا کہ دونوں میں جو برائی تھی تو آپ نے وہ ان کے سامنے ذکر فرمائی تاکہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں اس کو پہلے سے معلوم. تو ایسے یہ وہ صورتیں ہیں کہ جہاں پر پھر آپ اگر کسی کا ذکر برے انداز سے کرتے ہیں تو خیر خواہی کی وجہ سے کر رہے ہیں تو پھر شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. کوئی دو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، یعنی ایک آدمی دوسرے کے ساتھ کاروباری معاملہ کرنے جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ دوسرا آدمی فراڈی ہے، یہ آدمی آپ کے پاس مشورے کے لیے آتا ہے تو اس کو آگاہ کرنا آپ کا فرض ہے. اب اس آدمی کی آپ کو غیبت کرنی پڑے گی اس کو بچانے کے لیے، لیکن یہاں پھر شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ ترغیب دی ہے کہ اپنے بھائی کو نقصان سے بچاؤ اور یہ کام کرو. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. ایک صاحب دور سے آ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے ہوئے دیکھ کے فرمایا کہ یہ آدمی اپنی قوم کا بدترین آدمی. اور وہ جب آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے. جب وہ واپس چلا گیا تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ آدمی اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے. اور یعنی وہ سوال کر رہی تھی کہ جب یہ اس طرح کا ہے تو آپ نے اتنا خوش اخلاقی کا مظاہرہ فرمایا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کے بعد جانا چھوڑ دے. یعنی انسان کو میل جول میں ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاق رہنا چاہیے، لیکن چونکہ اس کے اندر وہ عیوب تھے تو اس کا آپ نے اظہار فرمایا تاکہ آپ کے ساتھ اس کی یہ ملاقات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ شفقت کو دلیل بنا کر کل کوئی اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے، بلکہ جب آپ کی شفقت کا ذکر ہو تو ساتھ آپ کے اس فرمان کا بھی ذکر ہو کہ یہ کوئی اچھا آدمی نہیں. تو یہ تمام تر تعلیمات جب جمع کی جائیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ خیر خواہی کے لیے، ایک آدمی کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر دوسرے آدمی کا ذکر آپ کو غلط انداز سے کرنا پڑتا ہے تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. ویسے مزے لینے کے لیے یا اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے یا اپنے بغض کے اظہار کے لیے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کی غیبت کی ہو اور بہت زیادہ کی ہو، بعد میں توبہ کرنا چاہے تو کیا صورت ہوگی؟ تو اس کے علماء نے دو جواب دیے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر لازم ہے کہ اس سے جا کے معذرت کرے، معافی مانگے، اللہ سے توبہ بھی کرے اور اس سے معافی بھی مانگے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سے توبہ کرے اور اس کے لیے بس دعائیں کرتا رہے، اس سے جا کے معافی نہ مانگے، کیونکہ معافی مانگے گا تو بتانا پڑے گا کہ میں نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے. اب تک اس کو معلوم نہیں ہوگا، جب آپ بتاؤ گے تو اس کی دل آزاری ہوگی، گویا گناہ پہ گناہ ہوگا. تو اس کو بتاؤ نا، بس یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے لیے ایصال ثواب کرو اگر دنیا سے جا چکا ہے، اگر ہے تو پھر بھی کر سکتے ہیں. تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں تاکہ وہ جو غلطی ہوئی تھی اس کا مداوع ہو جائے. تو یہ وہ احکامات ہیں جو کہ معاشرے کو توڑتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان سے منع فرمایا. اب دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ خود ان سے بہتر ہوں. مذاق اڑانے میں اڑانے والا اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جس کو اپنے سے کمتر سمجھ کے مذاق اڑا رہے ہو، تمہیں کیا خبر وہ تم سے بہتر ہو، اس لیے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. ولا نساء من نساء، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ خود ان سے بہتر ہوں. یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اڑانے والوں سے اگر بہتر ہوں تو اس لیے مذاق مت اڑاؤ. یہاں نکتے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے مردوں کا ذکر الگ کیا ہے کہ مرد مرد کا مذاق نہ اڑائے، عورتوں کا ذکر الگ کیا ہے کہ عورت عورت کا مذاق نہ اڑائے. رہی بات یہ کہ مرد عورت کا مذاق اڑائے یا عورت مرد کا مذاق اڑائے نامحرم، تو اس کا ذکر یہاں نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت مرد کا مذاق اڑائے یا مرد عورت کا مذاق اڑائے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ شریعت میں نامحرم اور مخلوط مجالس کا تصور ہی نہیں ہے. ذکر اس چیز کا ہوتا ہے جس کا تصور ہو. شریعت میں اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی نامحرم عورت کسی نامحرم مرد کا مذاق اڑائے گی یا نامحرم مرد کسی نامحرم عورت کا مذاق اڑائے گا. اس کا تصور ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے یہاں مردوں کا الگ ذکر کیا، خواتین کا الگ ذکر کیا. گویا کہ مخلوط مجالس اس قدر ناپسندیدہ ہیں.
آج کل آپ دیکھ لیں کہ تعلیمی اداروں میں کیا ہوتا ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، آپس میں مذاق بھی ہوتا ہے، آپس میں بے تکلفی کا اظہار بھی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ برائی کی ایسی دلدل میں قدم رکھ دیتے ہیں جس سے نکلنے کا ان کے پاس بھی راستہ نہیں ہوتا، اگر وہ بعد میں خود بھی نکلنا چاہیں تو راستہ نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت کی ان حدود کا خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیں شریعت کتنی حساس ہے کہ وہ نامحرم مرد اور عورت کے آپس میں مذاق کرنے کا تصور بھی نہیں کرتی، جہاں تصور ہے وہاں اللہ نے روکا ہے کہ مرد مرد کا مذاق نہ اڑائے، عورت عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو تم تانا مت دیا کرو۔ لفظ تانے کو کہتے ہیں، جیسے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وہاں بھی اللہ نے تانا دینے والوں کا ذکر کیا۔ اور یہاں دیکھیں کیا فرمایا کہ ایک دوسرے کو تانا مت دو، انفسکم، گویا اپنے آپ کو تانا مت دو، یہ نہیں کہا کہ دوسرے کو تانا نہ دو۔ دوسرے کو جب انسان تانا دیتا ہے تو گویا کہ وہ خود اپنے آپ کو تانا دینے والا ہوتا ہے، یعنی اپنے اندر اتنا بغض جمع کر لیتا ہے، اپنے اندر اتنی بد اخلاقی کو جگہ دیتا ہے کہ جب اس کے اندر تعفن اٹھنے لگتا ہے پھر وہ زبان سے اس کو نکالتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، دوسرے کو کہتا ہے کہ تم ایسے ہو۔ گویا دوسرے کو تانا دینا خود اپنے آپ کو تانا دینے کے مترادف ہے، اپنا جو خبث باطن ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں کرنے کے مترادف ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، یعنی ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، غلط نام نہ رکھو۔ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے۔ آپ کسی کا غلط نام لوگے تو لوگ آپ کی طرف گناہ کی نسبت کریں گے کہ آپ نے گناہ کا کام کیا ہے، اور ایمان کے بعد آپ کی طرف گناہ کی نسبت ہونا یہ گویا بہت بری بات ہے۔ شریعت اس کو برداشت نہیں کرتی کہ ایک مومن اپنے آپ کو گناہگار کے روپ میں متعارف کروائے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم لوگ ہیں، جو تانا دیتے رہیں، غلط نام لیتے رہیں تو وہ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ گمان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا کہ یہ ایسا ہے۔ اب انسان بہت ساری آراء قائم کرتا ہے، کچھ آراء عمومی ہوتی ہیں، یعنی کچھ گمان عمومی ہوتے ہیں اور کچھ گمان خصوصی ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر تو ہمیں یہی حکم ہے کہ مومنین کے ساتھ اچھا گمان رکھو، یعنی اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ ایسا نہیں کہ ایسی بندہ گمان رکھتا پھرے کہ یہ بھی چور ہے، یہ بھی چور ہے، یہ فلاں گناہ گار ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں 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 گناہ بھی ہیں۔ تو عمومی طور پر سب کے ساتھ، سب مومنین کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا حکم۔ جب عام مومنین کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے تو پھر صحابہ کا کیا معیار ہوگا کہ ان کے ساتھ کیسا گمان رکھا جائے، اور ہمارا وہ نوجوان، وہ آدمی کتنا بدقسمت ہوگا جو صحابہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ تو عمومی طور پر حکم یہی ہے کہ گمان اچھا رکھو۔ بہت زیادہ جب بندہ گمان قائم کرتا جاتا ہے تو وہ گناہ کی وادی میں اتر جاتا ہے، یعنی منع کیا جا رہا ہے کہ دیکھو زیادہ گمان قائم نہ کیا کرو، کیونکہ کچھ گمان تمہیں گناہ کی طرف لے جائے گا۔ ایک آدمی کی عادت ہے کہ وہ کسی کو دیکھتے ہی غلط گمان قائم کرتا ہے، تو کسی ایسے آدمی کے بارے میں غلط گمان قائم کر بیٹھے گا جو ایسا نہیں ہے، تو یہ آدمی غلطی پہ ہوگا، تو یہ گمان اسے گناہ کی طرف لے جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عمومی طور پر تو یہی حکم ہے کہ اچھا گمان ہے، لیکن بسا اوقات کسی آدمی کے افعال ایسے ہوتے ہیں جو دلیل ہوتے ہیں اس کے بارے میں بدگمانی قائم کرنے، تو اس کے بارے میں اگر کسی کے دل میں کوئی بدگمانی ہے تو وہ اس بدگمانی پر شریعت پھر ملامت نہیں کرتی، بشرطے کہ اس بدگمانی کو اس حد تک رکھا جائے کہ آپ اس کے شر سے بچیں۔ یعنی ایک آدمی کے افعال ایسے ہیں کہ آپ کو یہ خوف ہے، اس کے بارے میں گمان ہے کہ یہ بددیانت ہے، تو اپنا گمان اپنی حد تک رکھیں اور اس کے ساتھ معاملہ نہ کریں، یعنی آپ اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ باقی دوسروں کے سامنے اظہار کرتے پھرنا، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا گمان محض گمان ہے، آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ عمومی طور پر تو حکم یہی ہے کہ اچھا گمان رکھو، لیکن اگر کسی دلیل کے ساتھ آپ کو کسی خاص شخص کے بارے میں کوئی بدگمانی ہو رہی ہے اور کسی دلیل کی بنیاد پر ہے
تو پھر آپ بے شک بدگمانی رکھ لیں، لیکن کس حد تک؟ اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی حد تک، اس سے زیادہ نہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کی ٹو میں نہ لگو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ آگے بھی غیبت کی تفصیل ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، اس سے تو تم خود نفرت کرتے ہو، یعنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تو تم نفرت کرتے ہو، تو پھر غیبت سے بھی نفرت کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا وہ آفاقی قانون بیان کیا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہیں، یعنی ذات پات کی بنیاد پر اسلام کسی کو برتری کی اجازت نہیں دیتا۔ برتری کا جہاں ایک ہی راستہ ہے، عمل، تقوی کے میدان میں جو جتنا چاہے آگے بڑھ جائے، ذات پات کی بنیاد پر کسی کو برتری شریعت نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ واضح اعلان فرمایا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر، کہ دیکھو تم میں سے کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ برتری کا ایک ہی معیار ہے، وہ تقوی ہے۔ خوف خدا میں جو جتنا آگے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اتنا ہی برتر ہے۔ یہ اسلام کی وہ تعلیمات ہیں جن پر مسلمان شروع سے عمل پیرا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ اس کا عملی اظہار فرمایا، جب آپ علیہ السلام نے بڑے بڑے سرداروں کی موجودگی میں حضرت بلال کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو۔ یہ مکہ کے سرداروں کی انا کی موت تھی، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے یا بظاہر نئے نئے مسلمان، کیونکہ حضرت بلال ایک تو غلامی کا پس منظر رکھتے تھے، پھر رنگ کے سیاہ تھے، حبشہ کے علاقے سے ان کا تعلق تھا، ایسے لوگوں کو عربوں میں کم نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایسے شخصیت کو اتنی فضیلت دینا کہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے اذان دے، تو مکہ کے سردار کہاں برداشت کر سکتے۔ اسی لیے جب حضرت بلال اذان دینے لگے تو وہاں دو سردار بیٹھے تھے، تو ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ میرا باپ اچھا رہ گیا جو دنیا سے چلا گیا اور اسے یہ منظر دیکھنا نہ پڑا، یعنی وہ اس منظر کو اپنے لیے اتنا اذیت ناک سمجھتے تھے کہ ایک نے دوسرے کو کہا کہ میرا باپ اچھا رہ گیا جو دنیا سے چلا گیا۔ اللہ نے یہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچا دی، پھر جب آپ نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہم مان گئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس طریقے سے اسلام نے اس کی جڑیں کاٹی ہیں نسل پرستی کی، کہ نسل کی بنیاد پر کوئی آدمی دوسرے کو برتر سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں غلام کو بھی اسی طرح کا احترام حاصل ہوتا ہے جس طرح آزاد کو حاصل ہوتا ہے۔ یہاں ایسی بھی مثالیں ہیں کہ کوئی غلام علم حاصل کرتا کرتا اتنا ترقی کر گیا کہ آزاد سے بہت آگے نکل گیا۔ تابعین کے سردار حضرت عطا بن ابی رباح تھے۔ حضرت عطا یہ غلام تھے، ایک مکی عورت کے غلام تھے، سیاہ رنگ کے تھے، اور ناک ان کی لوبیا کے دانے کی طرح تھی، چونکہ کسی اور علاقے سے تعلق رکھتے تھے، حبشہ وغیرہ کے، اور غالباً کوئی جسمانی عیوب بھی تھے، لیکن علم حاصل کیا اور علم کی بدولت اس مقام پر پہنچے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرجع تھے، یعنی تمام دنیا کے علماء ان سے رجوع کرتے تھے۔ اس زمانے میں بنو امیہ کی حکومت کا عروج تھا۔ بنو امیہ کا طاقتور بادشاہ تھا سلیمان بن عبد الملک۔ ایک مرتبہ حج کے لیے آیا اپنے بیٹوں کے ساتھ، اب مسئلہ پوچھنا تھا حج کے حوالے سے۔ حج کے موقع پہ صرف ایک شخصیت اس زمانے میں فتویٰ دیتی تھی، وہ حضرت عطا تھے، جو سیاہ فام تھے اور ان تمام جسمانی عیوب کے ساتھ، لیکن علم کی بنیاد پہ مسلمانوں کے سروں کے تاج تھے۔ حج کے دنوں میں ساری دنیا ان سے رجوع کرتی تھی۔ تو خلیفہ نے کہا کہ مسئلہ پوچھنا ہے، تو لوگوں نے کہا مسئلہ تو وہی بتائیں گے، عطا بن ابی رباح۔ تو خلیفہ ان کے پاس آیا اس زمان، یعنی آپ تصور کریں کہ اس وقت مسلمان سپر پاور تھے، اور بنو امیہ کا حکمران ہے، مطلق العنان حکمران ہے کہ کسی کی گردن اڑا دے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، یعنی اور انتہائی طاقتور، لیکن
ایک عالم دین کے سامنے جب آیا تو جس وقت وہ آیا خلیفہ اپنے شہزادوں کے ساتھ، تو حضرت عطا نماز پڑھ رہے تھے، تو خلیفہ کو انتظار کرنا پڑا۔ اب وہ خلیفہ کہ جس کے انتظار میں مصاحبین گھنٹوں بیٹھے ہوتے تھے، اسے انتظار کرنا پڑ رہا ہے، کس کا؟ ایک غلام کا۔ جب حضرت عطا نے نماز مکمل کی، خلیفہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عطا کو معلوم ہو گیا کہ خلیفہ پیچھے بیٹھے ہیں، لیکن ان کا استغنا دیکھیں کہ انہوں نے مڑ کے خلیفہ کو نہیں دیکھا، اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ نے پیچھے سے مسئلہ پوچھا، عطا نے اسی طرح اس کی طرف پشت کیے جواب دیا، خلیفہ کی طرف پشت کیے انہیں مسئلے کا جواب دیا۔ خلیفہ نے 2-3 حج کے مسائل پوچھے، حضرت عطا نے جواب دیا۔ اب خلیفہ کو اپنی توہین کا سخت احساس ہو رہا تھا، لیکن مجبور تھا، کیا کر سکتا تھا۔ جب وہ وہاں سے واپس گیا تو پھر اپنے بیٹوں کو کہنے لگا کہ بیٹو علم حاصل کرو، یہ علم ہی ہے جس نے تمہارے باپ کو اس سیافام کے آگے جھکایا ہوا، اور اس کے آگے ذلت اور عاجزی کے ساتھ مجھے اتنی دیر بیٹھنا پڑا ہے۔ یعنی یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی اخلاقیات ہیں کہ علم کی بنیاد پر یہاں لوگ اتنا آگے بڑھے کہ اپنے غلامی کے پس منظر اور شکل کی سیاہی کے باوجود مسلمانوں نے اس کو اپنے سروں کا تاج بنایا۔ آپ مغربی طاقتوں کو دیکھیں، آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں وہاں کالے اور گورے کے درمیان کتنا امتیاز ہوتا ہے۔ گوروں کی جامعات الگ ہوتے ہیں، ان کی سوسائٹیاں الگ ہوتی ہیں بہت سارے علاقوں میں، اور جس وقت یہ یورپین اقوام براعظم امریکہ گئی تھی تو وہاں جو سیافام اصل لوگ تھے اس کے ساتھ ان گوروں نے کیا کیا تھا، آپ تاریخ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہمارے اوپر کوئی بات اٹھتی ہے تو مسلمان فوراً کہاں چلا جاتا ہے؟ دفاعی پوزیشن میں، کہ جی ہم تو ایسے نہیں ہیں، جی ہم تو ایسے نہیں۔ دفاعی پوزیشن میں مت جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارے پلے کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے۔ ہم سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ جی غلامی، تو آپ ان سے پوچھیں کہ تم ذرا بتاؤ نا کہ تم نے کیا کیا غلاموں کے ساتھ، تمہارا طرز عمل کیا تھا، تمہارا طرز عمل آج بھی سیافاموں کے ساتھ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہاں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے اس طریقے سے نسل کی، ذات پات کی برتری کو ختم کیا، اور مسلمانوں کو کہا، انسانوں کو کہا کہ تم ایک آدم اور حوا کی اولاد۔ اب آگے جو تمہارے خاندان ہیں وہ تمہارے تعارف کے لیے، یعنی سارے انسان ایک خاندان کے اگر ہوتے تو تعارف کیسے ہوتا؟ تو تعارف کے لیے اللہ نے تمہارے خاندان بنائے، برادریاں بنائیں کہ یہ جی فلاں خاندان ہے، یہ فلاں خاندان ہے۔ یہ صرف تعارف کے لیے ہے، خاندانی بنیاد پہ برتری نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ یعنی خاندانی تقسیم صرف تعارف کے لیے ہے، برتری کے لیے نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ شریعت نکاح کے لیے کف کا اعتبار کرتی ہے کہ جو خاندان ہے اس کے ہمسر ہو، تو یہاں بعض اوقات ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو ذات پات کی تفریق کا لحاظ رکھ رہی ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ کمتری کی وجہ سے نہیں ہے۔ فرض کریں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خاندان والا ہے تو یہ ایسے ہی کہ لڑکا یا لڑکی تلاش کرے، اس میں نہ کرے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے کمتر ہے یا وہ برتر ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہر خاندان کی اپنی عادات ہوتی ہیں، اپنا کلچر ہوتا ہے، اپنا رواج ہوتا ہے، اور دو مختلف رواج والے، دو مختلف عادات والے لوگوں کو آپ زندگی بھر کے لیے جمع کر دیں تو بسا اوقات ان کا گزر بسر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شریعت وہاں یہ کہتی ہے کہ جب رشتہ تلاش کرنا ہے تو دیکھ لو کہ ایسا رشتہ ہو جس کی تعلیم تمہارے برابر ہے، جس کی اخلاقیات تم جیسی ہیں، جس کی تہذیب تمہاری ہے۔ کسی اور کلچر میں جا کے یا کسی اور خاندان میں شادی کرو گے تو نکاح تو ہو جاتا ہے، پابندی نہیں ہے، لیکن صرف مشورہ دیا جاتا ہے کہ کہیں آگے جا کے مشکل نہ ہو، اور ضروری نہیں کہ مشکل ہوگی، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں کے بارے میں پہلے بات گزر گئی کہ دیہاتیوں کے دل بسا اوقات سخت ہوتے ہیں اور وہ تھوڑا سا تہذیب سے بھی بعض اوقات دور ہوتے ہیں۔ اب اس زمانے میں جو دیہات کے لوگ تھے وہ
کبھی یعنی مسلمان تو ہو جاتے تھے لیکن اسلام کی تعلیمات سے ذرا دور ہوتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہو گئے تو گویا ہم نے کوئی احسان کیا ہے. اور بسا اوقات وہ دربار رسالت میں آ کے اظہار بھی کرتے تھے کہ جی ہم تو پھر فوراً مسلمان ہو گئے تھے، فلاں قبیلے کے ساتھ آپ کو جنگ کرنی پڑی، ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرنی پڑی، اس طرح کا اظہار کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا اور ان دیہاتیوں کو خطاب کیا کہ دیکھو تم ابھی پورے طرح مسلمان نہیں ہو، تمہارے دلوں میں اسلام داخل نہیں ہوا. تم مسلمانوں کی امت میں ہو، مسلمانوں کی قوم میں ہو، لیکن ابھی تمہاری پوری تربیت نہیں ہوئی. تم مجبوری کی وجہ سے داخل ہوئے یا جیسے بھی ہوئے، لیکن کوشش کرو کہ اسلامی تعلیمات تمہارے دل کے اندر چلی جائیں، پھر تم اس طرح کا اظہار نہیں کرو گے کہ جی ہم تو مسلمان ہیں یا ہم نے تو بڑا تیر مارا. قالت الاعراب، یہ دیہاتی کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولو البتہ یہ کہو اسلمنا کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. یعنی تم نے مجبوراً ہتھیار ڈالے ہوں گے کہ تم اسلام کے مد مقابل نہیں آ سکتے تھے تو تم نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ابھی تک اسلام تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام اور ایمان دو متضاد اصطلاحات ہیں. پورا مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں ایمان ہے. یہاں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ چونکہ عارضی طور پہ سر تسلیم خم ہوئے تھے، ابھی ایمان پورا ان کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ دربار رسالت میں آ کے اس طرح کے بڑے بول بولتے تھے تو اللہ کو یہ پسند نہ آیا. تو انہیں کہا گیا کہ ابھی تم پوری طرح مومن نہیں ہوئے، تم محنت کرو ایمان پہ. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ تمہارے اعمال میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا. یعنی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم اطاعت کرو گے تو تمہارے یہ اعمال اللہ کو معلوم ہے. یعنی کوئی آدمی یہ بار بار نہ کہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں جی، میں نے تو روزہ بھی رکھا تھا جی، میں تو یہ بھی کرتا ہوں. بھائی تمہارے اعمال اللہ کو پتہ ہے، اللہ تمہیں اجر دے گا، ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. اب آگے ایمان والے کون ہیں ان کا ذکر ہے کہ مومن وہ ہے سچا جس کے دل میں شک نہیں ہے، جس کے دل میں شک گزرتا بھی نہیں ہے، جو دین کے لیے اپنی جان پر سے بھی گزرتا ہے، مال پر سے بھی گزرتا ہے. انما المؤمنون، ایمان لانے والے تو وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا ہے. ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے. وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا. باموالہم وانفسہم، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اولئک هم الصادقون، وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. یعنی جو اللہ کے راستے میں مال کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں، جان کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے یعنی انہی دیہاتیوں سے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ یعنی یہ جو تم بار بار کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کیا تم اللہ کو بتانا چاہ رہے ہو کہ تم مسلمان ہو؟ اللہ کو تو پتہ ہے. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے. یمنون علیک، یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں. ان اسلموا، کہ یہ اسلام لے آئے ہیں، یعنی اپنا مسلمان ہونا جتلا رہے. قل، آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے. ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، یعنی اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے کہ تمہیں توفیق دی ہے، تمہارا احسان نہیں ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، واقعہ یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات کو خوب جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے. اب دیکھیں یہ آخری 3-4 آیات میں ان دیہاتیوں سے خطاب ہے جو آ کے یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہوئے، ہم مسلمان ہوئے. اور چونکہ وہ دربار رسالت میں کہتے تھے تو اللہ کو ان کا یہ کہنا سخت ناپسند ہوا، اور ان کی تنبیہ کے لیے یہ 3-4 آیات اللہ نے اتاری. یعنی یہ دربار رسالت کے آداب میں گویا ایک کمی تھی کہ تم دربار رسالت میں جا کے بار بار کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لائے جی، ہم مسلمان ہوئے جی، فلاں قبیلے کے ساتھ آپ کو لڑنا پڑا، ہمارے ساتھ لڑنا نہیں پڑا.
تو یہ باتیں اللہ کو گوارا نہیں. یعنی آغاز بھی دربار رسالت کے آداب سے ہوا اور سورت کا اختتام بھی دربار رسالت کے آداب سے ہوا. تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ مسلمان کی محبت اور تعظیم کا محور ذات نبوی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا تعارف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے. یعنی مسلمان جب عقیدہ رسالت کو پوری طرح مانتا ہے تو وہ عقیدہ توحید تک پہنچتا ہے. براہ راست تو کوئی عقیدہ توحید تک نہیں پہنچا نا. اللہ کا رسول ہی بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، پھر انسان مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے. یعنی عقیدہ رسالت یہ ایک مومن کے لیے اس قدر حساس ہے. اور ظاہر ہے کہ عقیدہ رسالت کے ساتھ آداب لازم ہے، ادب کرنا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، آپ کی احادیث، آپ کے اقوال کا ادب و احترام، اور اسی طرح بعد کے زمانوں میں جو آپ کی تعلیم، آپ کی تعلیمات کے حاملین ہیں، امت کے علماء ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، صوفیاء ہیں، جو تعلیمات نبویہ کے حاملین ہیں، ان کا ادب بھی ایک مسلمان پر لازم ہے. جیسے میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قول کے روشنی میں عرض کیا. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.